سورہ مطففین کی آیت نمبر 4 کی تفسیر ہے۔ اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر ایک ران ہے، ران کہتا ہے زنگ کو۔ اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، بما کانوا یکسبون، ان کے کسبوں، ان کے کرتوتوں کا۔ یا اس آیت کی تفسیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت فرمائی ہے وہ یہ فرمایا ان المؤمن اذنب ذنبا کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نقطہ سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ مِنْهَا، اگر وہ شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، اس کو مٹا دے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لے تو سُقِلَ بِهَا، اس سے اللہ پاک صاف کر دیتا، دل پھر منور ہو گیا، دل کی سکرین پھر سے روشن ہو گئی۔ فرمایا وَإِن زَادَ زَادَتْ، ہاں اگر وہ توبہ نہیں کرتا بلکہ گناہ اور زیادہ کرتا ہے تو پھر اللہ اس کا داغ بڑھا دیتا ہے، حتیٰ یغلف بہا قلبہ، اتنا وہ داغ بڑھتا ہے کہ سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے، گناہ کر کے بھی آئے تو اس کو ملامت نہیں ہوتی، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو پرواہ ہی نہیں کرتا، قتل جیسا کارنامہ سر انجام دے کے آئے تو خوف ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو دل ہے یہ انسان کا خوف دیتا ہے، یہ انسان کو اچھائی برائی کا تجزیہ دیتا ہے اور یہی فیصلہ سناتا ہے۔ وہ تو سیاہ ہو گیا۔ آپ دیکھ لیں اگر میں ایک بجلی کی تار لگی ہو، اس کو جوڑ ہو، اس پہ پانی پڑ جائے تو زنگ لگ جاتی، تھوڑا سا بھی زنگ لگ جائے تو وہ کام کرنا چھوڑ جاتی، کبھی بجلی آئی کبھی گئی، کبھی آئی کبھی گئی۔ وہ کاریگر کو بلانا پڑتا ہے، اس کو صاف کرانا پڑتا ہے، جب زنگ اتر جائے یا اس جگہ کو کاٹ کے دوسرا جوڑ لگایا جائے تو پھر بجلی بحال ہوتی ہے۔ اسی طرح دل کا کنیکشن ہے مولا کی بارگاہ سے، یہ اللہ سے فیض لیتا ہے، اللہ سے انوارات لیتا ہے اور انسان کی فکر کو وہ اس کا جو ہے نا کرنٹ دیتا ہے۔ جب یہ زنگ لود ہو جائے پھر آدمی کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب آدمی کی ایسی کیفیت ہو جائے، گناہ نظر نہ آئے اور لاپرواہ ہو جائے تو اس کو سوچنا چاہیے میرے دل پہ کتنا رنگ لگ چکا ہے۔ اچھا، گناہ کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی آدمی زنا کر کے نماز اللہ کا فرض ہے، اگر نماز چھوٹ جائے کتنا بڑا جرم ہے، نماز اللہ کا فرض چھوٹ جائے کتنا بڑا جرم ہے۔ ہماری آبادی میں 99% لوگوں کی آبادی ایسی ہے نماز چھوٹ کی پرواہ ہی نہیں ہے، تاش کھیل رہے تھے، اذان ہوئی، کان پہ جوں تک نہیں تھی، پرواہ ہی نہیں ہے، ایسے ہے کہ سنا ہی نہیں ہے، نماز چھوٹ کی کوئی خبر نہیں ہے، رمضان شریف ہے روزے چھوٹ کے کوئی خبر نہیں ہے، کوئی پرواہ تک نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے نماز چھوٹنے پر، کو گناہ کبیرہ کر بیٹھا، پرواہ تک نہیں ہے، دوستوں میں بیٹھا مشغول رہا، اس کو کئی تھوڑی سی بھی فکر پیدا نہ ہوئی، اگر ایسی بات ہے تو سمجھ لیں دل سیاہ ہو چکا ہے۔ اب اس کو سائیکل کرنا ہے، بہترین ریگمل جو ہے وہ توبہ ہے، بہترین طریقہ استغفار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے میں روزانہ 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا میں روزانہ 100 بار اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کا پیغمبر 100 بار استغفار کرے تو گناہ گار کو کتنا کرنا۔ وہ جو معصوم من الخطا ہے وہ اتنی اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے ہیں، ہمیں کتنا ڈرنا۔ تو یہ فرائض چھوڑ دینا یہ چھوٹا سا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، توبہ کے بغیر معاف نہیں۔ دوسری بات ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں قریش کا ایک گروہ سرکار دو علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا مانگے۔ یہ قریش سے مراد مشرکین ہے،
مشرکین آئے کہنے لگے یا رسول اللہ اپنے رب سے دعا مانگے، وہ احد اپنا جو صفا پہاڑی ہے وہ ساری کی ساری ہمارے لیے سونا بنا دے، ہم ساری زندگی آپ کے تابع دار رہیں۔ وعدہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اللہ پاک کی بارگاہ میں، تو فَأَتَاهُ جبریل علیہ السلام فقال ان ربک یقرئک السلام، جبریل نازل ہو گئے، پیغام لائے کہ پیارے پیغمبر آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے۔ کیا منظر ہوگا؟ رب کا پیغام اور رب کا سلام جب اترتا ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی؟ رب نے اپنے محبوب کو سلام بھیجا، سلام کے بعد اللہ پاک نے فرمایا یقول لک ان شئت اصبح لهم الصفا ذهبا، محبوب اگر آپ چاہتے ہیں تو میں صفا پہاڑی کو سونا بنا دیتا، میرے نزدیک کون سی مشکل ہے؟ اور آپ کہیں پھر بھی نہ بناؤں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ محبوب اگر آپ چاہیں تو میں صفا پہاڑ پورے کا پورا سونا بنا دیتا ہوں اس قوم کے لیے، لیکن اگلی بات بھی سن، فمن کفر منہم عذبتہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، محبوب یہ صفا پہاڑی سونا ان کے لیے بنا دیتا ہوں، پھر بھی کوئی کافر رہا، پھر بھی کوئی منکر رہا تو پھر ایسا عذاب دوں گا عالمین میں کبھی کسی کو اتنا عذاب دیا ہی نہیں۔ پہلا آپشن تو یہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ فرما ان شئت فتحت لہم باب التوبۃ والرحمہ، محبوب اگر چاہیں جیسا نظام چل رہا ہے ویسے چلنے دیں، ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں۔ اب آپشن آ گیا، اب اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ سنایا؟ کیا صفا پہاڑی کو سونا بنوایا؟ نہیں، کیوں؟ اس کے بعد آپشن نہیں تھا، اس کے بعد پھر چانس نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے عذاب اترا۔ اللہ کے پیغمبر نے جبریل کو واپس پیغام بھیجا، فرمایا جائیں میرے رب سے کہیں بل باب التوبۃ والرحمہ، وہ میری امت کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیں۔ کبھی تو توفیق ہو سکتی ہے، کسی لمحے بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، کسی ٹائم بھی شرمندگی ہو سکتی ہے، کبھی تو احساس من اتر سکتا ہے، تو یا اللہ میری قوم کے لیے توبہ کا دروازہ، رحمت کا دروازہ۔ تو بھائی ہم وہ خوش قسمت ہیں، عذاب نہیں مانگا گیا، ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلوایا گیا، آج بھی کھلا ہے، کل بھی کھلا ہے، زندگی کے آخری لمحے تک۔ یہ حدیث بھی جملہ سن لے، ایک جملے کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کو موت کا غرغرہ نہ لگے، سکرات نہ لگے۔ روح جو ہے انسان کے قدموں سے نکلتی ہے، قدموں سے نکلتی روح جب اس کے حلق تک جا پہنچتی ہے تو پھر غرغرہ شروع ہو جاتا ہے، خراٹے شروع ہو جاتے ہیں، پھر سکرات سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ پر اوپر والے بھی یقین کر جاتے ہیں، مرنے والا بھی یقین کر جاتا ہے اب سانس ختم ہو گئے۔ جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر جا کے اس کی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے حلق سے نیچے روح ہے، ابھی سینے میں ہے، اور آدمی توبہ کر لے رب اس وقت بھی قبول کر لے۔ اتنا بڑا فیضان ہے خدا کا، اتنا بڑا کرم ہے خدا کا، اس وقت تک بھی رب کی رحمت ہمارا انتظار کرتی ہے۔ ہم پھر بھی رحمت نہ لے سکیں تو پھر ہماری شومیت